مختلف حوالوں سے 9 بار فرارم منہ ساتھ بولا. آخر کیوں اس شخص نے وہ فرارم منہ چھوڑا؟ چونکہ فرارم منہ بولتے ہی اس کا نظریہ سارا کنڈیم ہوتا تھا جو وہ پیش کر رہا تھا. اور ہمارے یہاں پر احمق لوگ کہہ رہے تھے یہ شعور ہے، اور اس کے پاگل کارکن کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ ہے اسلام کی رہنمائی، اور یہ دیکھو آج ادھر آئسولیشن سائنس میں آئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے پہلے فرمائی ہے، سرکار نے ہر چیز فرمائی ہے، مگر اس طرح کی غلط باتیں تو سرکار کی طرف منسوب نہ کرو. ہمارے آقا علیہ السلام کو ہر گھڑی کا پتہ تھا. یہ کمال نہیں کہ آج تم دین کو موڑ کے سائنس کے دروازے پہ لے جاؤ. یہ سائنس کا تو کوئی اعتبار نہیں، یہ کل بدلی ہوئی ہوگی، تو پھر کیا کہو گے دین بھی بدل گیا؟ ہاں سائنس جھکتی ہے دین کے دروازے پہ تو جھک لینے دو، اور اگر نہیں جھکتی تو وہ بے اعتباری چیز ہے، وہ انسانی علم ہے، وہ کبھی صحیح ہے کبھی غیر صحیح ہے. تو اس بنیاد پر یہ 2 صرف کتابیں، چونکہ ان دونوں کا اس نے بھی نام لیا تو میں نے اس سے فرارم منہ، جس نمبر کی حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف والی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور پھر مسلم سے پیش کی، وہ تقریباً میں 12 جگہ دکھا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ صحاح ستہ میں اور حدیث کی کتابوں میں 100 جگہ بھی دکھا سکتا ہوں. فرارم منہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے طاعون سے ڈر کے نہ بھاگو، طاعون سے ڈر کے نہ بھاگو. اور اس نے چونکہ میں نے اینٹی کرونا سیمینار میں اس پر رگڑا لگایا کہ یہ کیوں نہیں فرارم منہ بولتا. فرارم منہ بول کے تو یہ اپنا مطلب ثابت کرے، حدیث کو چھوڑ رہا ہے کہ سرکار تو فرماتے ہیں موت کے ڈر سے نہ بھاگو. تو اس نے اگلی گفتگو میں میرے اس جملے پر یہ کہا موت سے کوئی بھاگ کیسے سکتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ موت سے نہ بھاگو، موت سے کوئی بھاگ کیسے سکتا ہے؟ یہ جملہ بھی اس کی گفتگو میں ہے، جبکہ یہ بات میں نے نہیں کی، یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کی ہے کہ موت سے نہ بھاگو. یہ کہتا ہے موت سے کوئی بھاگ کیسے سکتا ہے کہ تم کہتے ہو موت سے نہ بھاگو. مطلب یہ ہے کہ اگرچہ موت سے بھاگ کوئی نہیں سکتا، مگر موت سے بھاگنے کی کوشش تو کئی کرتے ہیں کہ اگر میں بھاگ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا. کبھی بچتا ہے کبھی نہیں بچتا. تو مراد تو بندے کے فعل کے ارادے کی ہے، یہ نہیں کہ بھاگے گا تو بچ بھی جائے گا، مگر ارادہ تو کر رہا ہے نا بھاگنے والا. تو اس بنیاد پر یعنی اس نے اپنے گھڑے ہوئے نظریے کو بچانے کے لیے سرکار کے لفظوں پر بھی ہٹ کرنے سے وہ باز نہیں آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر بھی ہٹ کیا، اور جو لفظ بولے ہیں وہ ذکر نہیں کیے. اور پھر کئی احادیث کے اندر اس نے اپنا گھڑا ہوا جو نظریہ تھا وہ معاذ اللہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگانا چاہا، اور جس کے آگے جو فسادات ہیں وہ سارے معاشرے کے سامنے موجود ہیں. اب اس پر میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے بخاری کے چند شارحین کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے کسی شرعی حکم کی حکمتیں بیان کرنا، بس روزہ کیوں فرض ہوا. ایک ہے کسی شرعی حکم کو بدلنا. ان دونوں میں فرق ہے. اس واسطے تفسیر بالرائے جو ہے وہ حرام ہے. تفسیر بالرائے، رائے مضموم سے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی اس لفظ سے یہ مطلب ہے، دیکھا جائے گا صحابہ نے کیا لیا ہے، تابعین نے کیا لیا ہے، علوم کے اصول کیا کہتے ہیں. تو اس شخص نے یہ اپنی خیانت چھپانے کے لیے آگے یہ حوالہ دیا، وہ حدیث بنی قریظہ کا حوالہ دے رہا ہے، اور یہ کہ سرکار فرما گئے آگے حکمتیں ہم نے تلاش کرنی ہے. حکمتیں تلاش کرنی ہے مگر سرکار کا حکم تو نہیں بدلنا.
حکمتیں تیار کرو. مثلا میں بلا تشبیہ و تمثیل مثال عوام کے لیے دے رہا ہوں کہ جس باپ نے کہا اپنے بیٹے کو کہ تم سینما دیکھنے کے لیے مت جاؤ، اب حکمتیں ضرور ڈھونڈو کہ کیوں منع کیا، فائدہ کیا ہوگا، مگر یہ تو نہیں کہ وہ حکم ہی بدل دو کہ سینما دیکھنے کے لیے مت جاؤ کی جگہ کوئی کہے کہ نہیں اس نے تو مطلقاً نہیں جانے سے روکا ہے، یا دوسری طرف سے جو ہے وہ اس کو مسجد جانے سے بھی روک دیا جائے. تو اس نے تحریف کی ہے مطلب میں بھی اور حدیث کے لفظوں میں بھی، اور یہ کوئی چھوٹا سا جرم نہیں، یہ واضح جہنم کی ٹکٹ ہے. اور میں ایک ذمہ دار امتی کی وجہ سے کہ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ یہ کیسی امت ہے کہ کوئی بھی اس کو سمجھا نہیں رہا کہ تم ایسا جرم کیوں کر رہے ہو غیروں کو خوش کرنے کے لیے. تو میں اس کی غلطی نکال رہا ہوں، صرف سرکار کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے، اور یہ کہ یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم کنویں میں کسی کو گرتا دیکھیں تو اس کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور اس پر میں یہ پوری امت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ پیش کر رہا ہوں، اور صرف یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ مخالفت ہے، مخالفت برائے مخالفت ہے. میں 100% یقین پہ کہہ رہا ہوں، میں اپنا فرض سمجھ کے بتا رہا ہوں، اور اس پر اگر ان کے پاس کوئی جواب ہے تو وہ اپنا جواب دیں. کیوں انہوں نے فرارم منو چھوڑا، اور کیوں نظریہ گھڑ کے اس کو اسلامی قرار دینے کے لیے یہ سارے پاپڑ بیلے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور پورے دین کا جو مزاج ہے اس پر حملہ کیا، اور آگے یہ رستہ بنایا کہ میں جو بھی خرافات بکتا رہوں اور اس کو یہ سمجھ آ جائے. غامدی اور یہ اور ڈاکٹر ذاکر نالائق اور اس طرح کے یہ سارے لوگ، یعنی یہ جہاں بھی دین بدلنے کی واردات کرتے ہیں تو وہاں اوپر اس طرح کا کوئی لیبل لگاتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے. میرا جب اس سے غامدی سے میری بات ہوئی تھی جیو کے ایک پروگرام میں، موضوع یہی تھا کہ کیا زمانہ بدلنے سے دین بدل جاتا ہے. اس کا یہ تھا موضوع کہ بدل جاتا ہے، میرا یہ تھا کہ نہیں بدلتا. تو یعنی پھر تو یہ ہے کہ ہر صدی کا کوئی نیا دین ہوگا. تو میرے ایک پہلی بات پر اس پروگرام کے آخر تک اس نے سر نہیں اٹھایا. میں نے جب دلیل کے ساتھ بتایا تھا اور کہا کہ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی سیاد، گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. تو یہ طاہر القادری نے صرف یہاں نہیں اور بھی بہت سی جگہ اس نے ترجمہ قرآن میں جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ کتنی چیزیں قرآن کے خلاف گھڑ کے اپنی طرف سے رکھی ہیں اور اس کو اپنی شان سمجھتا ہے، اور اس کے پاگل ماننے والے جو اس کی واردات ہے اور تفسیر بالرائے ہے اور جہنمی ہونے کا ایک قول ہے اس پر وہ واہ واہ کر رہے ہیں. تو یہ ہم سب کی اصلاح کے لیے یہ پیش کر رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے فتح الباری شرح بخاری، اس میں انہوں نے اس حدیث کے تحت کیا لکھا. اگرچہ وہ اپنے تئیں اتنا بڑا امام بنا ہوا ہے کہ اس پوری دنیا کے اماموں کو وہ سمجھتا ہے شاید یہ میرے شاگرد ہیں اور ان کی میں غلطیاں نکالنے والا ہوں. چوہاں کرمے کے در سنگے نحاس، زمین و آسمان او حماس. یہ فتح الباری جلد نمبر 13، اس کے اندر 231 صفحہ اس پر اس حدیث پر انہوں نے کیا لکھا. یہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ حِكْمَةَ النَّهْيِ عَنِ الْقُدُومِ عَلَيْهِ، کہ جہاں تعاون ہو وہاں نہ جاؤ. کیوں منع کیا؟ لِأَلَّا يُصِيبَ
من قدم علیہ بتقدیر اللہ فیقول لولا انی قدمت هذه الارض لما اصابنی، تاکہ اس بندے کا یقین بچ جائے، ایمان بچ جائے کہ اگر وہاں پہنچ کر اللہ کے حکم سے اس کو طاعون لگ گیا تو اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اگر عام بندہ ہے کہے گا کہ میں نہ آتا تو میں نے بچ جانا تھا، میں آیا ہوں تو مجھ پر یہ آ گئی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں سد ذرائع پر، یعنی جس گلی کے آخری حصے میں کنواں ہے، سرکار کی شریعت کہتی ہے اس گلی کے شروع میں ہی نہ جاؤ، دوسری سڑک پہ چل پڑو، اس کو کہتے ہیں سد ذرائع۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1% بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر وہاں تم جاؤ گے تو تمہیں بھی کسی بندے کی وجہ سے لگ جائے گا، یہ مطلب نہیں تھا جو لیا گیا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تم چلے گئے، لگنا تو ہے اللہ کے حکم سے، اگر لگ گیا تو پھر تمہارے دل میں آ جائے گا، اگر بندہ کچا ہے کہ یہاں تو بڑے بڑے پکے جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں کہ یہ پھر میں نہ آتا تو میں نے بچ جانا تھا، تو اس بنیاد پر فرمایا میں اپنے غلاموں کو امتحان کے منہ میں ڈالنے نہیں چاہتا۔ آخر امتحان تو امتحان ہوتا ہے، تو تم نہ جاؤ تاکہ تمہارا یہ پیپر ہی نہ ہو، یہ نوبت ہی نہ آئے، یہ منع کیا۔ یہ ایک وجہ یہ بیان کر رہے ہیں وَلَعَلَّهُ لَوْ أَقَامَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ لَأَصَابَهُ، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے چل کے گیا ہے وہاں رہتے ہوئے اسے طاعون آ جائے، جہاں ویسے کسی کو بھی نہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی اس چیز میں رکھا وَنَهَا مَنْ وَقَعَ وَهُوَ بِهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا، کہ جہاں یہ ہے اور وہاں طاعون آ گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مت نکلو یہاں سے، مت نکلو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اوروں کو بھی جا مارو گے، جو آج فلسفہ رائج کیا گیا کہ پورے کا پورا خاندان بند، محلہ بند، سب کچھ سیل، کہ ایک بندے کو کے بارے میں وہم ہو گیا کرونے کا، یہ مطلب نہیں تھا۔ اس لیے نہیں کہ تم اگر نکلو گے تو ساتھ بیماری اور جگہوں پہ بھی لے جاؤ گے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری والے شہر سے باہر نکلنے سے اس وجہ سے نہیں روکا۔ کیوں روکا؟ اس کا کہتے ہیں تاکہ اس بندے کا عقیدہ بھی سلامت رہے۔ ایک وجہ یہ اس کا بھی عقیدہ سلامت رہے کہ اگر یہ نکل گیا اور طاعون سے بچ گیا تو اس نے کہنا دیکھو نا وہ فلانی نکلا وہ مر گیا، میں نکل آیا ہوں، میں بچ گیا ہوں، میں نکل آیا ہوں۔ تو رب کی پکڑ سے کون دوڑ سکتا ہے؟ یہ بات اب دیکھو کتنا چانس ہے کہ ذہن میں آئے۔ یعنی میرے ساتھی جو ہیں، میں نے کہا بھی تھا تم بھی بھاگ جاؤ طاعون والے شہر سے، وہ نہیں بھاگے، میں بھاگ گیا ہوں، وہ مر گئے ہیں، میں بچ گیا ہوں۔ اب اس پر کہ میں بھاگنے سے بچ گیا ہوں، یہ تقدیر کے خلاف ہے کہ تقدیر سے بھاگ کون سکتا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کیا اپنی امت کو کہ کہیں گڑھے میں نہ گرو، تم جہاں آ گئی ہے تم نہ نکلو اور جہاں ہے تم نہ جاؤ۔ اور دونوں میں مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ایمان کی سلامتی، مقصد یہ ہے کہ تقدیر کی خلاف ورزی نہ ہو، نہ یہ ہے کہ یہاں سے بیماری یہ لے کے دوسری طرف چلا جائے گا، اور نہ یہ کہ وہاں جائے گا تو اس بیمار کی وجہ سے یہ بیمار ہو جائے گا۔ ہرگز دونوں طرف میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور بالخصوص جب ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، فرار کی نیت سے مت نکلو، فرار مفعول لہو ہے، فرار کی وجہ سے۔ تو اس بنیاد پر یہ مفہوم فتح الباری شرح بخاری کے اندر امام ابن حجر عسقلانی نے اس کا ذکر کیا۔ علامہ الصبی شرح جامع صحیح